ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین پیغام ٹی وی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حافظ زین العابدین الوی ایک منفرد سیریز نیکی کی راہیں کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے دعا، یعنی دعا کی کیا اہمیت و ضرورت ہے کہ اس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے اور مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم جانیں گے اپنے معزز مہمان اسکالر شیخ شفیق الرحمن الوی حفظہ اللہ سے۔ تو آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ۔ دعا ایک اہم ترین عبادت ہے، تو دعا کی اہمیت کے متعلق کیا شرعی نصوص ہیں، ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنی کسی بھی ضرورت کو، جو بھی اسے درپیش ہے یا کوئی بھی مصیبت اس کے نکلنے کے لیے، وہ اس ہستی کو پکارتا ہے جس کے بارے میں اس کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور ہر طرح کا نفع نقصان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اسے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی۔ بے شک۔ اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اس کی محتاج ہے، اور وہ نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ وہ اپنے اللہ کا جب پکارتا ہے تو اس پکار کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، ایک جگہ ہے الدعاء هو العبادہ۔ دیکھا جائے تو ہر عبادت بھی وہ حقیقت میں دعا کے لیے ہی مقرر کی گئی ہے۔ جیسے نماز ہے تو نماز دعا ہی ہے، اللہ سے مانگنا ہی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حج میں دعا ہے، یعنی آپ طواف کر رہے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ صفا مروہ کی سعی ہے، میدان عرفات ہے تو وہاں آپ مانگنے کے لیے گئے ہیں، تو یعنی یہی اصل عبادت۔ اور اگر ایک انسان اس سے بے نیاز ہو کے عبادت کرتا ہے نا، تو وہ یوں سمجھیں جیسے ایک ایسا جسم ہو جس کے اندر روح نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنوں گا بھی صحیح اور قبول بھی کروں گا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی مخصوص اوقات میں اللہ سنتے ہیں اور کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتے یا قبول کرتے؟ اور تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں یہ پوچھیں کہ ہمارا رب دور ہے نزدیک ہے اور کس وقت اس کو پکارنا چاہیے کس وقت نہیں، تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ اپنی ذات کے حساب سے عرش پہ مستوی ہے، سمع بصر اور اپنے ارادے کے نفوذ کے لحاظ سے وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، جب بھی پکارتا ہے، جہاں بھی پکارتا ہے، جس وقت بھی پکارتا ہے، جس مصیبت میں پکارتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور اس کی مثالیں آپ دیکھیں، ڈوبنے والوں کو کون جو ہے وہ کنارے لگاتا ہے، یونس علیہ السلام کو جو مچھلی ان کو نگل کے سمندر کے گہرائی میں چلی گئی تھی، وہاں سے پکار کس نے سنی اور کس نے ان کو اس سے نجات دلائی۔ تو اللہ رب العالمین کو دعا بندے کی اتنی پسند ہے، بندے کا پکارنا، کہ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ اسے غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اس نے گویا بندگی کا رشتہ ہی توڑ دیا ہے نا، آپ کو بندہ ہی نہیں سمجھ رہا کسی کا۔ اور ایک مقام حدیث یہ ہے غالباً کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی اس کو دعا کی توفیق مل گئی اور دعا کا ایک شوق پیدا ہو گیا، تو سمجھو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، جب بھی مانگے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ شیخ دعا کے آداب کیا ہیں؟ ہر انسان سے
جو ایک باشعور انسان ہے اس کو پتہ ہے کہ جب میں دنیا میں کسی انسان کے پاس جاؤں گا جس سے میرا کام ہے تو اس سے گفتگو کا بھی وہ سلیقہ کا خیال کرے گا، اپنی کیفیت کا بھی، اور ہر ایسی کام سے، ایسی حرکت سے بچے گا کہ وہ جس سے کچھ بات کرنے آیا وہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ شہنشاہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے سب سے بڑا ادب تو یہ ہے اظہار فقر، اظہار عاجزی، فقر کا اظہار، عاجزی کا اظہار۔ ایک انسان یعنی گویا اس انداز میں مانگ رہا ہو کہ جو گویا وہ مانگ کے بھی احسان کر رہا ہے اللہ پہ، تو یہ سمجھے اس کی نہایت درجہ کی بے ادبی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں فقیر ہوں، بالکل، اور میں محتاج ہوں، اور تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، بے شک، اور میں ہمہ وقت تیرے ہی محتاج ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ عاجزی ہونی چاہیے، اور دوسرا وہ جب پکارے حضور قلب سے دعا کرے، حاضری قلب سے، غافل دل سے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا يقبل اللہ عن قلب لاہن، غافل دل ہو اور زبان سے انسان پتہ نہیں کیا کچھ مانگ رہا ہے، اللہ وہ دعا قبول ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف متوجہ ہو، ہم تن متوجہ ہو، تمہارا دل بھی میری طرف ہو، دماغ بھی میری طرف ہو، اور تمہاری جو زبان ہے نا وہ تمہارے دل کی صحیح ترجمانی کر رہی ہے، اس وقت میں جو ہے نا میں قبول کرتا ہوں۔ نمبر 3 کہ وہ آداب میں یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھائے، قبلہ روح ہو تو زیادہ بہتر ہے، یہ آداب میں ہے، یعنی ضروری ہے، شرائط میں نہیں ہے، آداب میں ہے۔ اور دعا میں کی قبولیت کی یقین ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں ظن نہیں ہے، کر تو دی ہے پتہ نہیں وہ نہیں، یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور میری دعا قبول کریں گے۔ بندہ آہوزاری خوب کرے، جس طرح آپ نے بہکاریوں کو نہیں دیکھا، مانگتے ہیں تو کتنے اصرار کرتے ہیں، تو اللہ سے اصرار کرنا چاہیے، انسان کو ریپیٹ کرنے چاہیے وہ کلمات، اور عاجزی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اللہ کو اتنے ہی بندے پہ رحم آتا ہے، کیونکہ دنیا میں اگر ایک انسان ایک رشتہ ہی دیکھ لیں، اگر ماں کا، باپ کا، والدین کا، کہ ایک بچہ ان کے سامنے کوئی آہوزاری کرتا ہے تو ان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بندے ہیں جن کے دل میں اللہ نے رحمت پیدا کی ہے، وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے اور رحمان کی صفت سے متصف ہے، وہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ۔ تو جتنا انسان آہوزاری سے مانگے گا، جتنا گڑ گڑائے گا نا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہوگا۔ یعنی میں نے جو چیزیں کچھ ذکر کیا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ ایک انسان اظہار فقر کے ساتھ اور دل کے اندر فقر کا احساس ہو، اور اللہ کو غنی سمجھتے ہوئے، داتا سمجھتے ہوئے، وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اس کو پکارے۔ نمبر 3 اپنے ہاتھ اس کے آگے پھیلائے، جیسے حدیث میں آتا ہے تمہارا رب بڑی حیا والا ہے اور بڑی کریم ہے، اور جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو وہ خالی واپس لوٹا دے، تو ہاتھ پھیلانے یہ بھی آداب میں شامل ہے۔ اور اس طرح پھر دعا میں آہوزاری ہونی چاہیے، دعا ریپیٹ کرنی چاہیے بار بار۔ اللہ کے نبی جب دعا کرتے تو اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے، عموماً آپ کا معمول تھا۔ اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، حضور قلب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، گناہ والی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ کی دعا یہ ہے کہ مثال طور پہ نعوذ باللہ کوئی گناہ کی مانگے کہ مجھے فلاں گناہ کا موقع دے، فلاں کا، یا میں فلاں کو قتل کر دوں، مجھے یہ ایسی دعا یا قطع رحمی کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ رشتہ داروں کے معاملے میں جو ہے نا بد دعا وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ انسان دعا کی قبولیت یا جو کچھ مانگ رہا ہے اس کے اظہار میں جلد بازی اس کے ذہن میں نہ ہو کہ ادھر سے میں نے مانگا تو اللہ بس میری پوری کر دے۔ اس کا کام ہے مانگتے رہنا، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس موقع پہ بندے کو نوازنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ مانگا، جو کچھ دعا کی اسی شکل میں مجھے ملے تو یہ قبولیت ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہمیشہ دعا قبول کرتے ہیں، اپنے مومن بندے کی، جبکہ وہ ایمان اور یقین کے ساتھ اور آداب کے ساتھ مانگتا ہے۔ لیکن یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ اس کی مطلوبہ چیز ہے، اس کی جو خواہش ہے وہ اللہ پوری کر دیں، یا یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہم سے زیادہ جو ہے نا ہمارے حق میں مہربان ہے، کہ ایک آنے والی مصیبت وہ اس دعا کی وجہ سے اس کو وہ چیز تو نہیں دیتے،
وہ جو زیادہ خوفناک معاملہ اسے پیش آنے والا ہے، مانگا تو اس نے کچھ ہے لیکن اللہ نے اس کو ایک بہت بڑی مصیبت سے اس دعا کی وجہ سے نجات دے دی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے معاملات یوں ہی چلتے رہتے ہیں، آزمائش بھی رہتی ہے، یا جو چیز مانگی ہے، جو نعمت مانگی ہے وہ نہیں بھی ملتی، اور کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے، انسان مومن ان میں جو ہے نا وہ آزمائشوں میں گھرا ہوتا ہے۔ اللہ اس کی ہر دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بناتے رہتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا، اس کا نامہ اعمال کھلے گا، اللہ اس کی ایک ایک دعا اس کے سامنے رکھیں گے، تو نے فلاں موقع یہ بھی مانگا تھا، یہ بھی مانگا تھا، اور اس کو اتنی دفعہ مانگا تھا، ہر دعا میں نے تیری قبول کر لی تھی، اور آج میں تمہیں ایک ایک دعا کے بدلے یہ نعمتیں دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب ان نعمتوں کو دیکھے گا ان دعاؤں کی وجہ سے، تو وہ تمنا کرے گا کہ آج کی دنیا میں میری کوئی بھی مراد دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، اور سب کچھ آخرت میں مل جاتا۔ تو شیخ، دعا کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں؟ دعا کی قبولیت کے لیے شرائط تو یہی ہے کہ بندہ مسلمان ہو، مومن ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ حلال کھاتا ہو، اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دعاؤں کو قبول کرنے والا مانے، جس طرح پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ دوسرا کچھ موانع ہیں نا، موانع بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ یعنی انسان ایسے عمل میں مبتلا ہوتا ہے جو اللہ کو اتنا ناراض کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا پہننا ہر چیز وہ طیب ہونی چاہیے، جیسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ لوگوں بے شک اللہ طیب ہے، پاک صاف ذات ہے، اور طیب کو ہی قبول کرتا ہے، عمل طیب ہو، نیت طیب ہو۔ اور دعا میں بھی اس طیب کا اس طرح پھر فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر جاتا ہے، اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے پراگندہ، چہرہ بھی غبار سے اٹا ہوا، یعنی بہت قابل رحم حالت، اور پھر وہ ہاتھ بھی پھیلاتا ہے اللہ کے سامنے، اور لفظ بھی یا رب بولتا ہے، یعنی وہ رشتہ کہ تو ہی خالق و مالک ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، لیکن اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو پھر یہ کہا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی وہ حکم دیا جو مومنوں کو حکم دیا، اور کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب چیزیں کھاؤ، یعنی حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اس طرح مومنوں کو بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا تو طیب اور پاک صاف کھاؤ، حلال کھاؤ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے واقعی عبادت گزار بندے بننا چاہتے۔ ٹھیک ہے واقعہ۔ تو شیخ، کیا مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی؟ مسلمان کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، یہ گناہ والی جیسے میں نے کہا ہے، قطع رحمی والی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ ایسی دعائیں کرے جو یعنی ایک عبث اور لغو ہوں، یا یوں سمجھیں کہ جو انسانیت کے درجے سے یعنی ہٹ کے ہوں، انسانیت کے رتبے سے یا اس کے جنس سے۔ مثال طور پر یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے فرشتہ بنا دے، یا یہ کہہ دے کہ مجھے نبی بنا دے، تو اس طرح کی دعائیں یہ، یا ایک عام آدمی کہے یا اللہ مجھے بادشاہ بنا دے، بھائی اسے اپنی حیثیت کے مطابق دعائیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، تو کن لوگوں کی دعائیں وہ زیادہ قبول ہوتی؟ ایک انسان جب اپنے رب کو زیادہ راضی کرتا ہے اور اس کے رضا کے لیے نیک عمل زیادہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ وہ حلال اور طیب کھاتا ہے، سچائی کو اپناتا ہے، جیسے یہ دو باتیں خاص طور پہ سچائی، سچی بات، گفتگو زبان کی سچائی اور پیٹ کی صفائی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہمیشہ سچ بولو، اور دوسرا اطب مطعمہ کا، اپنے کھانا طیب بنا لو۔ سبحان اللہ۔ تو اور یہ بھی حدیث ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں، جیسے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں یہ ہے کہ بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے، فرائض تو وہ پابندی سے پڑھتا ہے، نوافل جیسے سنتے ہیں، نوافل جیسے صدقہ ہے، نوافل جیسے حج عمرہ میں نفل اعمال یہ بار بار کرنا، یعنی یہ مسلسل وہ ایک ترتیب سے کرتا رہتا ہے، اور اس کا ہر عمل اس کو اللہ کے قریب کرتا رہتا ہے۔
تو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں نا تو پھر جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہے پناہ دیتا ہوں۔ اور اسی طرح مجبور انسان کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، مجبور اور بے بس۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو ایک بے بس اور لاچار انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور ایک مظلوم انسان کی جو دعا ہے نا وہ رد نہیں ہوتی، وہ چاہے کافر ہی مظلوم ہو، جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ مظلوم انسان کی دعا یا بد دعا اس کو رد نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، مسافر کے بارے میں آیا ہے کہ ایک انسان گناہ کا سفر نہ ہو، باقی جو بھی سفر کی حالت میں، غربت کی حالت میں ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح یہ دعائیں۔ یہ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کا جن کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو کیا ایسے محروم لوگ بھی ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی؟ بالکل وہی بات ہے کہ انسان بعض اوقات زندگی کا دھارا اس نے اپنا انداز ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ان غفلتوں کی وجہ سے بہت ناراض ہوتے ہیں اور اس کی دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعمال تک کا ذکر ہے، اس میں بھی دعا بھی ہے کہ فرمایا وہ آدمی مدمن الخمر، کہ ایک موقع پہ فرمایا کہ فلاں موقع پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے کی دعائیں قبول کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں بلکہ، لیکن جو دائمی شرابی ہو، عادی شرابی ہو تو اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، یا وہ دو مسلمان جن کے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں بغض اور نفرت ہو، اللہ کہتے ہیں جب تک یہ صلح نہیں کر لیں گے میں ان کے عمل ہی قبول نہیں کروں گا، تو دعا کے ساتھ ساتھ اور عمل بھی قبول نہیں ہوتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور یعنی ایک سبق آموز ایک واقعہ سا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم ایک نیک انسان گزرے ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے، تو ان کے پاس نا کچھ لوگ آئے اور ان کہنے لگے کہ اے ابراہیم کیا معاملہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی گویا ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیکار جا رہی ہیں، کوئی دل میں جیسے سکون مانگتے ہیں نہیں مل رہا، رزق کی فراوانی مانگتے ہیں وہ چیزیں نہیں حاصل ہو رہی۔ تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ 10 معاملات میں یا 10 کاموں میں تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اچھا، یعنی تم نے گویا ان کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا، تمہارے دل مر گئے ہیں 10 باتوں میں۔ اگر دل تمہارے وہ زندہ ہو جائیں، یعنی یہ احساس پیدا ہو جائے اور یہ کام ٹھیک ہو جائیں، یہ ترتیب ٹھیک ہو جائے، تو اللہ کا بھی تمہارے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سے ہیں، تو وہ بڑے انہوں نے پتے کے بات کی، کہنے لگے عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، اللہ کی معرفت تو تمہیں ہے کہ اللہ ہے، ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کی ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور یہ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کے حقوق کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ حضرت معاذ سے پوچھا تھا نا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ کیا حق ہے، تو ان کا اللہ و رسول نے فرمایا اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ کتنی حق تلفی ہے کہ تم نے اللہ کو پہچانا تو ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ زعمتم حب النبی وترکتم سنتہ، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی سے ہمیں بہت محبت ہے، لیکن ان کی سنت اور طریقے کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، بلکہ تمہیں تو اللہ کے نبی کے طریقے ان سے چڑ ہے، کچھ مسائل نزاعی بنا لیے گئے، کچھ ہم نے اپنا وتیرہ اور اپنے جو ہے رہنا سہنا اپنی شکل و صورت ایسی بنا لی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بالکل ہم ہٹ کے چل رہے ہیں۔ تو کہا یہ بھی اس معاملے میں بھی تمہارے دل مرے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ سنگین جرم ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع تو ہم نے چھوڑی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو بھی میرے حکم کے مخالفت کرتا ہے اس کے اوپر اللہ نے ذلت اور خواری لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا ان کا وہ کتنے یعنی پتے کی باتیں بتا رہے ہیں کہ ان باتوں میں تمہارے دل مرے ہوئے ہیں، تم نے بالکل اپنی سوچ کو مارا ہوا ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ بتائی قرأتم القرآن ولم تعملوا بہ، قرآن تو پڑھتے ہو لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ اب کتنے لوگ ہیں
جو قرآن کی تلاوت کو انہوں نے عمل بنا لیا. حالانکہ حسن بصری فرمایا کرتے تھے قرآن کو اللہ نے ہمارے عمل کے لیے اتارا تھا, ہم نے اس کی تلاوت کو صرف عمل بنا لی ہے. تو صرف تلاوت کی. حالانکہ ایک صحابی کا قول ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. تو کسی نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ قرآن پڑھ رہا ہے اور سودی کاروبار میں وہ ملوث ہے اور قرآن اسے چیلنج کر رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. تو وہ جنگ کا گویا پڑھ اعتراف کر رہا ہے, پڑھ جو رہا ہے تو اعتراف ہی کر رہا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے جو لین دین میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ قرآن پڑھتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے ہو. تو یعنی یہ کتنا خوفناک اور سنگین ایک جرم ہے, اور ہمارے دل واقعی سوچ اس سے مری ہوئی ہے, مردہ ہے, اور اس وجہ سے ہماری دعائیں جو ہے نا وہ رد قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد انہوں نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ اکلتم نعمت ربکم ولم تؤدوا شکرا, رب کی نعمتیں کھا رہے ہو, رب کی نعمتیں برت رہے ہو, کتنی ہر چیز وما بکم من نعمت فمن اللہ, ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی نعمت ہے نا تو وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے, تم غیر کی طرف سے نہیں ملی. لیکن اس کی کتنی نعمتیں تم دن رات برت رہے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو ہم نے ناشکری کے انداز بھی تو دیکھنے کہ بعض اوقات تو ہماری ناشکری کفر تک پہنچ جاتی ہے, اور پھر ہماری دعائیں کیسی قبول ہو. تو اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے. وَدَّعَيْتُمْ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانِ وَوَافَقْتُمُوهُ, ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, شیطان انسان کا دشمن ہے اور اسے برا بھلا بھی کہتے ہو, لیکن ہر کام میں اس کی موافقت کرتے ہو. جھوٹ تم بولتے ہو, شرک تم کرتے ہو, ظلم تم کرتے ہو, یعنی ہر گناہ وہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر رہے ہو, اور پھر کہتے ہو کہ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا. اسی طرح انہوں نے ایک اور پتے کی بات یہ بتائی, وَقُلْتُمْ إِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا, کہتے یہ ہو کہ جنت حق ہے, اور مرنے کے بعد روز قیامت دو ہی منزلیں ہیں, یا جنت یا جہنم, اور جنت ہی جو ہے نا وہ رہنے کی جگہ ہے, لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے ہو. نہ جنت کی طلب ہے تمہیں, نہ جنت کے لیے عمل ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس انسان سے کیسے راضی ہوں کہ اللہ نے اس حقیر دنیا کے بعد اس کے لیے جنت تیار کی ہے اور وہ اس کی پرواہ نہ کرے, وہ کہے بس مجھے یہ دنیا ہی چاہیے. تو یہ اللہ کی ناراضگی کا تھوڑا یعنی ایک سبب ہے, بہت بڑا سبب ہے. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ قُلْتُمْ إِنَّ النَّارَ حَقٌّ وَلَمْ تَهْرِبُوا مِنْهَا, کہتے یہ ہو کہ دوزخ کی آگ بڑی خوفناک ہے اور اللہ ہمیں بچائے, لیکن اسے بھاگتے نہیں ہو عمل کے ذریعے. کہ ایک انسان یعنی جب نماز کے لیے چلتا ہے تو وہ گویا جہنم سے دور ہو رہا ہے اور جنت کے قریب ہو رہا ہے, اور ایک انسان جب گناہ کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ جنت سے دور ہو رہا ہے اور جہنم کے قریب ہو رہا ہے. وہ بھاگ تو نہیں رہا اس سے, وہ تو اس کی طرف جا رہا ہے. تو اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی. وَقُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ, کہتے یہ ہو صبح و شام, جیسے ہم کہتے ہیں كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, لیکن تیاری بھی کی ہے اس کے لیے کہ وہ اچانک آ جائے گی, اور پھر اس وقت بندہ کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت ملے, میں نیک ہو جاؤں, میں یہ بھی عمل کروں, یہ بھی, یعنی تیاری نہیں ہے اس کے لیے. یہ بھی ایک وجہ ہے دعاؤں کی عدم قبولیت کی. اس طرح وَانشَغَلْتُمْ بِعُیُوبِ النَّاسِ وَنَسِیتُمْ عُیُوبَکُمْ, یہ نواں سبب ہے کہ تم نے لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنے میں تم اتنے مصروف ہو گئے ہو کہ اپنے عیب تمہیں بھول ہی گئے ہیں. حالانکہ قیامت کے دن تم سے تمہارے عیبوں کا پوچھا جائے گا, بندوں کے عیبوں کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے, اور یہ کتنی الٹی سوچ ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ الٹا راستہ ہم چل رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ دوسروں کے عیبوں کے اوپر ہوتا ہے, گفتگو کریں گے دوسروں کی کریں گے, اور زبان بند ہوگی تو اپنے بارے میں اللہ کے حضور ہم شرمسار ہوں اور لوگوں کے عیبوں کی بجائے اپنے عیبوں کی فکر کریں. وَدَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ, یہ 10واں سبب بتایا کہ کتنی تم نے اپنے مردے دفنا دیے ہیں, لیکن خود کبھی دیکھا, سوچا کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے, لہٰذا اب میں اپنا راستہ چینج کر لوں اور اللہ کی طرف واپس آ جاؤں. تو یہ وہ اسباب ہیں حقیقت میں کہ جو انسان کو یعنی گویا ان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اور انسان اپنے عمل سے اپنے اللہ سے دور ہویا ہوتا ہے, تو پھر اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے. جزاک اللہ, آپ نے بڑا ڈیٹیل سے اس کا جواب دیا. تو اب یہ بتائیے گا کہ دعاؤں کی قبولیت کے کون کون سے اوقات ہیں؟ بالکل جی, ایک مسلمان انسان واقعی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اوقات کا متلاشی رہتا ہے,
اس کا ایک بہت بڑا یعنی اس کی ایک حب ہوتی ہے، اس کا ایمان تو ہے کہ اللہ کو جب بھی پکارا جائے اللہ دعا سنتے ہیں، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے کچھ تو سالانہ یعنی دن ہے، جیسے عرفہ کا دن ہے یا حج کے دن ہے، اور اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے مہینوں میں رمضان المبارک کا پورا مہینہ دن ہو رات ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دن رات میں مسلمان روزہ دار کی دعا رد نہیں کرتے، بالخصوص افطاری کے وقت، سحری کے وقت۔ اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے، فرمایا اس دن اللہ نے ایک گھڑی رکھی ہے کہ جب بندہ اس گھڑی میں اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اللہ سے جو بھی مانگے گا وہ گھڑی آ جائے، اس کی وہ دعائیں اللہ قبول کر لیں گے۔ اور اس طرح فرض نمازوں کے بعد دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور خود کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، اٹھے یہ بستر چھوڑے اور باوضو کہ میرے سامنے کھڑا ہو، ہاتھ پھیلائے یا ماتھا رگڑے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ سجدے کی کیفیت میں فرمایا کہ ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب حالت اپنے رب کی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ ایسے نہیں بلکہ اپنا ماتھا جب زمین پہ رکھ دیتا ہے، تو فرمایا اس وقت وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اپنے مرتبے کے لحاظ سے، اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے کہ ذلت کی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنے کی اس نے آخری حد بھی کر دی ہے، ماتھا یعنی اپنی ناک کسی کے سامنے نیچے نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے رب ہی کے سامنے سمجھتا ہے یہ اس کا حق ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، سجدوں میں خوب دعا کی جو ہے نا کوشش کرو، فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، بہت امید ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ دعائیں امت کے حق میں وہ سجدے کی حالت میں قبول ہوئی ہیں، آپ نے لمبے سجدے کیے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سے میں نے یہ مانگا تھا، اللہ نے مجھے یہ دیا، تو سجدے کی کیفیت میں دعا۔ اور اسی طرح کوئی بھی انسان نیک عمل کر کے اللہ کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرے، خاص طور پر جیسے صدقہ ہے یا کسی کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، تو اس سے شکر گزار ہونے کی بجائے وہ اس کی قبولیت کا اللہ سے دعا کرے اور پھر اللہ سے مانگے، اللہ اس کو دیں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ نے دعا کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے سنا اور یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور کون سے ایسے محروم لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کے اوقات کے بارے میں آپ نے جانا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئے دن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔